اپنے اس اجتماع میں گفتگو سے قبل حسب معمول درود شریف کے حوالے سے میں کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی واقعہ اور کوئی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج بھی ایک بہت ہی ایمان افروز اور قابل توجہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہ لکھا ہے اور ان کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھیں تو آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے پہلے سیدنا کا اضافہ ضرور کر دیا کریں۔ عمومی طور پہ میں جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، درود ابراہیمی ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، ہمارے لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، تو اس میں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے اور میرا الحمدللہ یہی معمول ہے۔ میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید پڑھا کرتا ہوں۔ اور جہاں پہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے ضرور پہلے سیدنا و مولانا پڑھا کریں، سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید میں جہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 4 جگہوں پہ آپ کا ذاتی اسم گرامی ہے، وہاں جب آپ کا اسم گرامی آئے وہاں سیدنا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے مبرہ ہے اور برا ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو سیدنا کہے۔ بہرحال یہ اس کی اپنی شان ہے، وہ جس طرح جس کو مخاطب کرے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جب قرآن کریم میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو زبان سے درود شریف نہ پڑھا کریں، دل میں پڑھ لیا جائے، جس طرح پڑھتے نا آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ جب یہ آیت بھی سنیں تو ہمارے ہاں بعض حضرات چونکہ حضور کے اسم گرامی پہ انگوٹھوں کو بوسہ دینا یہ اہل سنت کا طریقہ اور وتیرہ ہے، محبت کے اظہار کے طور پہ ایسے کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم کے جب الفاظ میں سنیں تو اس وقت نہ تو انگوٹھوں کو بوسہ دیں گے اور نہ ہی اس وقت درود شریف پڑھیں گے زبان کے ساتھ، بلکہ دل سے درود شریف پڑھ لیں، زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہاں پہ سیدنا کا اضافہ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہے، احادیث میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہو، کہیں آپ درود شریف پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے سیدنا و مولانا کا ضرور اضافہ کیا کریں، کم از کم سیدنا ضرور کہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، ان کی طرف سے تعلیم ہے، اور الحمدللہ اس بندہ ناچیز کا، فقیر کا بھی یہی معمول ہے کہ میں جب بھی درود شریف پڑھتا ہوں، چاہے درود ابراہیمی ہو چاہے کوئی اور درود شریف ہو، اس میں پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا کا اضافہ ضرور کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اس معمول کو اپنا لیں، یقیناً اس کی بہت سی ہمیں برکتیں ملیں گی، کیونکہ ہم جب اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں یا اپنے شیخ کا، مرشد کا، اساتذہ کا یا دیگر بزرگ ہستیوں کا، تو ہم ان سے پہلے القاب اور آداب لگاتے ہیں۔ قبلہ و کعبہ والد صاحب، قبلہ استاذی المکرم، حضرت قبلہ شیخ طریقت۔ تو جب رسول اللہ کا اسم گرامی آئے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تو بہت بڑی بے ادبی اور نادانی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جب ہمارے دل میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہوگا تو یقیناً ہمیں اس کے فوائد اور ثمرات بھی ملیں گے۔ آج ماہ ربیع الاخر کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور بہت سے حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حضور غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے، اور اس میں دیگر عنوانات کے علاوہ
حضرت غوث پاک کی سیرت، آپ کے فضائل کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو کی جاتی ہے، سامعین کو بتایا جاتا ہے۔ میرا بھی وہی مرکزی جو ہے نقطہ خیال وہی ہے گفتگو کا، لیکن میں نے جو آج موضوع آپ حضرات کے لیے چنا ہے وہ حضرت غوث اعظم کی سیرت میں مرشد کے اوصاف، یہ آج کا میرا عنوان ہے کہ آپ جس شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں، جو آپ کا روحانی استاذ ہے، جو نبوی طرز پر آپ کی تربیت کر کے آپ کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب عطا کرتا ہے، آپ کے رذائل کو فضائل میں تبدیل کرتا ہے، وہ اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مرشد کے اوصاف حضور غوث پاک کی تعلیمات کے مطابق، تعلیمات غوثیہ کے مطابق کیا ہونے چاہیے۔ تو ہم اس موضوع کو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس مختصر سی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے میرا مقصد قطعاً اور ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کسی پہ تنقید کرتے ہیں یا کسی کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی ہم ایسے خیالات رکھتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ممبر اور اس محراب کا تقدس ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کی جائے وہ خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اور عوام الناس کی اصلاح کی نیت سے ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی تکبر یا کسی اور علمی برتری یا علمی غرور کے تحت کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کا مجرم ہوتا ہے اور اسے عند اللہ اپنا جواب دینا پڑے گا۔ معزز سامعین، یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی راستہ بغیر رہنما کے طے نہیں ہو سکتا، یہ ایک فطری اور آفاقی اصول ہے، اور انشاءاللہ ہمیں وقت ملا تو آخری جمعہ پہ ضرورت مرشد کے حوالے سے بھی کچھ میں گفتگو کروں گا کہ پیر کی، مرشد کی ضرورت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ حضرت غوث پاک کے عرس کی مناسبت کی بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار بھی ہمارے سامنے ہو، اور اسی روشنی میں ہم اپنے لیے راہوں کا تعین کریں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک آفاقی اور فطری اصول ہے کہ بغیر رہنما کے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کائنات کی جو ہستی خالق اور مالک ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو بھی کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، مؤاخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جب اس کائنات کے نظام کو ترتیب دیا تو اس نے بھی مربوط کیا، نظام کو منسلک کیا ایک دوسرے سے، یعنی وہ اس پہ قادر تھا اور ہے کہ ایک حکم کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک سسٹم اور ایک نظام وضع فرمایا، اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبروں کا، رسولوں کا اور نبیوں کا انتخاب کیا۔ اللہ اس پہ قادر تھا کہ اس کے بندے رات کو سوئے ہوئے، صبح ان کے سرانے پہ ان کے پاس ایک پرچہ آ جائے اور اس پہ لکھا ہوا ہو کہ بھائی تم نے آج فلاں فلاں عمل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے،
اور اس طرح بجا لانا ہے تو وہ کر دیتے۔ اسی طرح وہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی اس کو کوئی محتاجی نہیں تھی، انسان کو دنیا میں لانے کے لیے اس کو والدین کی کوئی محتاجی نہیں تھی۔ علی ھذا القیاس، اس پہ ہم تھوڑا سا انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اجمالاً میں عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی مرشد کی، کیا ضرورت ہے کسی پیر کی، ان کا رد ہو جائے کہ یہ ضرورت ہے کہ انسان کو راستہ دکھانے کے لیے کوئی رہنما ہو، انسان کو راستے پہ چلانے کے لیے کوئی راہبر میسر ہو، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کیوں؟ خود اللہ نے یہ نظام وضع فرمایا ہے۔ ہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں ورنہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی بہتری کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے جس طرح ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، کسی جامعہ میں بھیجتے ہیں، اس لیے کہ استاذ اس کو پڑھائے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ لے کے بچے کو دے دیں اور کہیں کہ بیٹا اس سے تم تیاری کرو اور بچہ تیاری کر لے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک استاذ تیاری کروانے والا نہ ہوگا اس وقت تک بچہ وہ تیاری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو مرشد ہے یہ انسان کے لیے روحانی استاذ ہے، ایک ہمارے ظاہری علوم کا استاذ ہے اور ایک باطنی علوم کا۔ مرشد کی مثال بھی کیا ہے؟ روحانی استاذ کے جو انسان کو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت کے موافق چلاتا ہے۔ یہ جو سلاسل کا اختلاف ہے، مثلا کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی مختلف سلاسل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صوفیاء میں کوئی اختلاف تھا، جیسے فقہی اختلاف ہیں تو ایسے فرقے ایسے بن گئے صوفیاء میں بھی جماعتیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ جو مرشد ہے، صوفی ہے، مرشد ہے، وہ حکیم کا درجہ رکھتا ہے، معالج کا درجہ رکھتا ہے، طبیب کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جو اچھا طبیب ہوتا ہے وہ مریض کے مزاج کے مطابق اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، ایک بندہ ہے جس کو ایک دوائی اثر کرتی ہے اس بیماری پہ، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بندے کی بیماری پہ اس کو وہی دوائی اثر کرے، کیونکہ انسان مختلف المزاج ہے۔ انسان کے مزاج ہے نا، بلغمی مزاج ہے، صفراوی ہے، سوداوی ہے، دموی ہے، یعنی یہ 3-4 طرح کے انسان کے مزاج ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ صفراوی مزاج کا ہے اس کو اگر آپ سوداوی مزاج والا ٹریٹمنٹ کریں گے، علاج کریں گے، تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ بلغمی مزاج والا ہے، اس کو آپ خشک مزاج کی چیزیں مطلب کریں گے اس کے ساتھ، تو اس کا بھی اثر پہلے سے زیادہ خراب ہوگا۔ علی ھذا القیاس، یعنی جو بندہ جس مزاج کا ہے اس کے مطابق دوائی کا تجویز کرنا یہ حکیم کے لیے اور اچھے طبیب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، طریقت میں بعض سلاسل، ہمارا طریقہ جو نقشبندیہ ہے اس میں یہ سماع جو ہے یہ سختی سے منع ہے، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔
لیکن جو چشتی طریقہ ہے، چشتیہ، اس میں سماع سنا جاتا ہے، اس کے بہت آداب ہیں، آج کل تو ان میں سے کوئی ایک بھی مد نظر نہیں رکھتا، لیکن بہرحال چشتیہ طریقہ میں سماع قوالی یہ سنی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک خاص اسٹیج ہے، ایک خاص اسٹیج پہ جب سالک پہنچتا ہے تو اس کا مرشد اسے ہدایت دیتا ہے کہ بھئی اب تم نے سماع بھی سننا ہے۔ جیسا کہ میں غالباً پچھلے جمعے یہاں کھڑے کھڑے کس سے بات کر رہا تھا کہ صوفیاء کا تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے نفس کو مارنے کا، کیونکہ انسان کے نفس کے اندر فطری طور پہ ایک کبر اور انانیت اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام جب اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض جو شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، مرید کو بہت ڈانٹتے ہیں، ایک دم سب کے سامنے ڈانٹ لگا دیتے ہیں، اس کی ایک دم اس کو مطلب ہے جھاڑ پلا دیتے ہیں۔ اب دیکھنے والے لوگ سمجھتے یار پتہ نہیں پیر صاحب مطلب ہے ان کو کیا ہوا ہے، تو یہ ایسے بندے کو سرے عام ڈانٹ رہے ہیں، سامنے لوگوں کے ڈانٹ رہے ہیں۔ اب ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس ڈانٹ کو اور عام ڈانٹ کی طرح سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مرشد جو ہے، مربی جو ہے، وہ مرید کو مجمع میں اس لیے ڈانٹتا ہے کہ اس کے اندر ہضم نفس کی قوت پیدا ہو جائے، یعنی قوت برداشت پیدا ہو، اور وہ اس کے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا ہو گئی، یار دیکھو نا لوگوں کے سامنے مجھے حضرت صاحب نے ڈانٹ دیا، تو لہذا میں تو وہیں کچھ نہیں، کیونکہ کوئی بہت سے لوگ ہیں نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، وہ مطلب پیر شیخ کے ہاں بھی جاتے ہیں تو بڑا ان کا اپنا ایک پروٹوکول، ان کے وہ کلف خراب نہ ہو، ان کے لیے بیٹھنے کا بڑا زبردست قسم کا نشست ہو۔ اور آج کل اللہ ماشاء اللہ بعض پیر صاحبان بھی یہی کچھ کرتے ہیں، پیسوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے کتنی شیرنی آئے گی، لہٰذا اس کے لیے لنگر الگ ہو، اس کے لیے نشست الگ ہو، باقی میرے آپ جیسے ماتر لوگوں کے لیے دال وغیرہ چلتی رہتی ہے۔ یہ کہیں پہ ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سب کے لیے لنگر بھی ایک ہوتا ہے، نشست بھی ایک ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو جب ڈانٹ لگاتا ہے نا مرشد اپنے مرید کی سرے عام مجمع میں، تو وہ اس کے اندر اگر وہ سیکھنے، اگر تو اس کے اندر وہ کبر انانیت ایسے ہی ہوتی ہے پھر تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری تربیت ہو، مجھے تزکیہ نفس حاصل ہو، مجھے تصفیہ قلب حاصل ہو، میری روحانی تربیت ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے لوگوں کے سامنے ڈانٹا، میرے ساتھ اچھا کیا۔ بلکہ آپ سے میں کہہ رہا تھا نا کہ بعض جو شیخ ہوتے ہیں نا، بعض سلاسل، ان میں باقاعدہ کشکول ڈال کے بھیک مانگنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ایک خاص اسٹیج پہ جب بندہ پہنچتا ہے، ایک دم پہلے اٹھا کے نہیں بھیج دیتے وہ کہ میں پیرا بلایا تو وہ ٹکڑے منگنے بلا چھڑایا، نہیں، وہ پہلے اس کو بیعت کرتے ہیں، تھوڑا اس کی وہ مطلب تربیت کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا آپ ڈالنا کشکول گلے میں، جا بھیک مانگ۔ پھر وہ در در پہ جاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور مطلب بھیک مانگتا ہے، لا کے وہ جو خانقاہ کے مطلب وہ ہوتے ہیں نا درویش، ان کو پھر وہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بھی اس نفس اور انانیت کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، بھیک مانگنا مطلب ایک آخری حد کی عاجزی ہے نا، یعنی بھیک وہی بندہ مانگ سکتا ہے کہ جو بالکل اس کے اندر کوئی انانیت، کوئی اس قسم کی چیز ہو، صاف ہی ختم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عاجز اور مسکین میں ہی ہوں۔ تو جب ایک سالک کو اس کا مرشد بھیک مانگنے پہ لگاتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ بھائی تم نے اپنی یہ جو من کی شیطنت ہے، من کا تمہارا یہ جو کچرا ہے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے تم کیا کرو، لا کے لوگوں سے بھیک مانگو۔ اب یہ جو طریقہ ہے تربیت کا، اس طریقے کے مطابق جب انسان چلتے 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 ایک مقام پہ جاتا ہے نا، پھر وہ کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بس یہ ہوتا ہے نا، اولیاء اللہ کو بہت سے لوگ مطلب تنگ کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بہت سی ایسی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، ان کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے،
اور ایک اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بہرحال بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، وہ راستے میں ان کے راستے میں ہوتے تھے اور شاگردوں کو بٹھاتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، تم یوں کہو کہ یہ زمانے کا سب سے بڑا زندیق آ رہا ہے۔ یعنی زندیق کا مطلب ہوتا ہے نا جو دین سے بالکل نکل چکا ہو، یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے تھے لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک خانقاہ میں کوئی ایک شخص چلا گیا تو وہ جاتے ہی نا اس نے صحیح مریدوں کو مطلب بہت ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کدھر ہے تمہارا پیر، یہ وہ، کافی مطلب اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تو مرید بیچارے ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کون ہے یہ، تو وہ حضرت صاحب کے پاس لے گئے۔ تو جب وہ پیر صاحب کے پاس بھی گیا نا تو پیر صاحب کو بھی صحیح کھری کھری سنائی، لیکن پیر صاحب بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے، کوئی رد عمل نہیں دیا، بالکل خاموشی سے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ بندہ خوب تھک گیا اپنی ساری چیزیں کر کے، تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا اور بھی کچھ کہنا ہے کہ بس ختم ہو گیا تمہاری ڈکشنری، تمہاری کتاب ختم ہو گئی ہے؟ تو وہ ایک دم پاؤں میں گر گیا، اس نے کہا حضور میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کہ میں مثلاً کوئی آپ کی توہین کرنا مطلب تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ میں جس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں کیا اس کے اپنے اندر کا جو من کا ایک انانیت کا ایک مادہ ہے وہ ختم ہو چکا یا اس کے اندر بھی انانیت موجود ہے؟ میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے یہ آپ کی بے ادبی کیا، مجھے معاف فرمائیں۔ یعنی یہ پہلو جو ہوتا ہے نا جی تربیت کا، دیکھنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنے معجزات عطا فرمائے کہ سراپا معجزہ تھے آپ۔ حضور نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ؟ لیکن حضور کی شان میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتنی آپ کی شان میں دریدہ دہانیاں کی، آپ کی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، لیکن حضور ان کے لیے دعائیں ہی فرماتے رہے۔ یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ مجھے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب کیا تھا، حضور تو خیر ساری مخلوق سے وراء الورا ہیں آپ کی شان، لیکن آپ بہت سے اللہ والوں کو دیکھیں گے لوگ ان کو ستاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ بالکل مطلب آخری حد تک قوت برداشت کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ مظاہرہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کہ جب انسان کے یہ جو من کا اندر کا انانیت کا اس کے اندر ایک مادہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے، وہ اپنی حقیقت کو جان لے کہ میں کیا شے ہوں۔ دیکھیں نا ہمیں یہ غرور، یہ تکبر، یہ انانیت کیا چیز پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، کوئی جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، قسم باشد کسی عہدے پہ فائز ہو، وہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے ہاں لوگ اقتدار کی کرسی پہ متمکن ہوتے ہیں، مطلب کوئی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہو، باقی تو لوگوں کو تو بالکل بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو آفیسز کی کارپٹ سے قالینیں ہیں ان پہ بھی ان کے لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں۔ مطلب ایک عجیب سی ان کے اندر انانیت اور غرور اور تکبر ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ جب اس کرسی سے اترتے ہیں تو پھر آگے انہیں عوام میرے آپ جیسے کسی کے بچے کو اٹھاتے ہیں گود میں، آج کل آپ گود میں اٹھانے کا وقت آ گیا ماشاءاللہ، اگر یہ ہو گئے تو بچوں کو بھی گود میں اٹھائیں گے، غریبوں کو بھی پیار کریں گے، دلاسا بھی دیں گے، یتیم کے پاس بھی جائیں گے، بیواؤں کے پاس جائیں گے، فاتحہ بھی پڑھنے، جنازے میں بھی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، ذرا جنا مگ دیکھ کے نا، ہے نا، تو جا کے مطلب بچوں کو بھی اٹھائیں گے، پیار بھی کریں گے۔ وہ ہمارے ایک دوست نے کل انہوں نے ایک بچہ اٹھایا تھا ادھر، وہ انہوں نے اپنی تصویر میں نے کہا یہ ان تھوڑے جی دیہڑے نے انشاءاللہ 27 نومبر تک یہ بعد بھی تو دیکھ سکتے۔ تو یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ یار، لیکن جب وہ اس اقتدار کی کرسی، پھر ان کو لوگوں اللہ حاصل قیاس، یہ صرف میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہمارا جو طبقہ علماء ہے اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، سچی بات یہ کہ ایک عجیب سی نخوت اور کبر کا مادہ ہوتا ہے کہ بھئی چوما دیگرے لیس، ہماری طرح کا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا چیز پیدا کرتی ہے
کہ وہ جو من کا مادہ ہے، وہ جو انانیت اور کبر کا مادہ ہے، جو شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ اس مادے کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے ہوئے اس علم سے آہستہ آہستہ ان رذائل کو فضائل میں تبدیل کرتا ہے۔ اب یہ جو میں نے تو ایسے اجمالاً سے ایک ضرورت شیخ کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا نا، لیکن اس چیز کے لیے بندہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، بندہ بھی تو ماہر ہونا چاہیے۔ اس بندے کو یہ اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہو کہ میں نے یہ جو، اس کو اپنا ہی پتہ نہ ہو، اس کو اپنے ہی مطلب نہ طہارت کا پتہ ہو، نہ اس کو مطلب ہے جو احکام دینیہ ہیں ان کا پتہ ہو، نہ ہی اس کو مرید کی تربیت کا پتہ ہو کہ میں نے اپنے مرید کی کس طرح تربیت کرنی ہے، تو آپ اس کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ فارسی کا مشہور مقولہ ہے نا، خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیسے بیدار کرے گا؟ تعلیمات غوثیہ جو ہیں ان کی روشنی میں جو مرشد کامل کا سب سے پہلا وصف ہونا چاہیے وہ تقوی اور خشیت الہی ہے۔ اس کے بغیر، جیسا کہ میں نے قرآنی آیت پڑھی، ہمارے ہاں یہ تو بہت پڑھا جاتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والی آیت تو بہت پڑھتے ہیں ہم، اور اس کا بڑے مطلب ہے ترنم میں اور سر لگا لگا کے پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اگلی آیت پہ توجہ کم ہوتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے کہ ایمان اور تقوی۔ جب تک ایمان کے ساتھ تقوی نہ ہو، کوئی شخص مرشد کامل کیا، عام ایک مطلب ایک اچھے مسلمان کے درجے پہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ساتھ ہی نشانی بتا دی، جیسے وہ ایک اور آیت ہے حرم شریف کی تولیت کے حوالے سے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے جو ولی بنیں گے وہی ہوں گے کہ جو تقوی والے ہوں گے، جو خشیت والے ہوں گے۔ اس پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں، کافی تقوی کے حوالے سے میں اکثر آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، خشیت الہی کے حوالے سے بھی بات کرتا رہتا ہوں، لیکن جو بیس اور بنیاد ہے، مثلا ہمارا وقت تقریباً قریب ہے مکمل ہونے کو ہے، ایک بات کہ جو آپ کی بیس اور بنیاد ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ ایسے ہی ولی نہیں بن گئے، آپ کی جو بیس تھی، آپ کی جو بنیاد تھی نا، وہ بھی ایک تو وہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق، اور پھر خاص آپ کا وہ واقعہ جو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ کے والد گرامی، آپ کے والدین کیسے تھے، وہ ہے نا الولد سر ابی، باپ اپنے بیٹا جو اپنے باپ کی نقش قدم پہ ہوتا ہے، وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ بس یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ آپ کا علم، آپ کی وہ چیزیں، وہ تو خیر بچپنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اسی اصلاح پہ اور اسی بات پہ ساتھ ساتھ چیزیں آتی جائیں گی، لیکن آپ کی جو بیس اور بنیاد تھی وہ کیسی تھی۔ آپ کے والد گرامی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک یہ جو پانی کی نہر سمجھ لیں، چھوٹی کول ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس طرح کی نہر تھی، اس میں اس کے وہ کنارے کنارے جا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچانک ایک بڑا خوبصورت سیب وہاں پہ اس پانی میں آ رہا ہے تیرتا ہوا، آپ نے وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور تھے، آپ نے وہ ہاتھ بڑھایا اور وہ سیب نکال کے کھا لیا۔ اب سیب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو میں نے بہت غلط کر دیا، مجھے یہ نہیں کھانا چاہیے تھا، بے شک میں بھوکا تھا جو بھی تھا، لیکن مجھے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ چونکہ پانی ادھر سے آ رہا ہے تو لہٰذا اسی نہر کے کنارے یہ سیب کا درخت ہوگا یا کسی کا باغ ہوگا۔ آپ اسی کنارے پہ چلتے گئے آگے جا کے آپ نے دیکھا کہ سیبوں کا ایک باغ تھا،
تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ سیب اسی باغ سے گیا ہے آگے. تو وہاں آپ نے مالی سے پوچھا بھائی اس باغ کا مالک کون ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا بھی ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے حلال کھانے کی. یہ تصوف کے بنیادی دو اصول ہیں نا، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا. آپ نے جب وہ پوچھا مالی سے کہ بھئی کون ہے اس کا مالک، تو انہوں نے بلایا آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی، ان کا غالباً اسم گرامی یہی تھا، ان کو بلایا مالی نے کہ ہمارے اس باغ کے مالک یہ ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا حضرت غوث اعظم کو، بڑے ان کے والد گرامی کو، معاف کرنا آپ کے والد گرامی کو، تو بہت ہی خوبصورت سادات، ظاہر سی بات ہے جو سید ہے وہ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، تو پوچھا جوان کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے بزرگوار کہ میں نے آپ کے اس باغ کا ایک سیب کھا لیا. نہر میں وہ سیب جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میرا دل چاہا، میں نے اس کو نکالا اور کھا لیا. اب میرے ذہن میں آیا وہ سیب تو آپ کا تھا، آپ کے باغ کا تھا، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، تو آپ مجھے اگر معاف کر دیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو وہ بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے سوچا یہ جوان کوئی عام تو نہیں ہے، ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو کسی خاندان کا جوان ہوگا. آپ نے پوچھا، تعارف پوچھا، انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تمہیں کچھ عرصہ میری خدمت کرنی ہوگی، میری خدمت کرنی ہوگی، اور ایک اور شرط ہے کہ اس خدمت کے بعد میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی. اب وہ بہت حیران ہوئے کہ چلے خدمت والی بات تو چلیں کر لیں گے، لیکن یہ جو دوسری بات ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی ایک بندے کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، تو اس طرح کی ایک معذور عورت کے ساتھ میں کس طرح زندگی گزاروں گا؟ تو لیکن جب آپ نے دیکھا نا وہ خشیت الہی جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب خشیت الہی غالب ہو نا، پھر یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کی خوبصورتیاں انسان کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. آپ نے کچھ سوچا اور فرمایا جی مجھے آپ کی یہ شرائط منظور ہیں. خدمت پہ مقرر ہو گئے، ظاہر سی بات ہے انہی کے پاس رہنے لگے، وہیں پہ آپ کی رہائش بود و باش تھی. لیکن جب وہ وقت پورا ہوا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے. اب جب آپ کی شادی کروائی گئی، اس کے بعد آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جب گئے، اور یہ آج کی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کتنے آلودہ ہو گئے ہیں اس ماحول میں کہ ہمارے ہاں تو اب فرق ہی نہیں رہا عورتوں اور مردوں کا. اور ہم نے تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہمارے ساتھ ہوگی. جو ہمارا ایک مخلوط سسٹم ہے، مخلوط ماحول ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کے کھڑا دیا، یہ آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، اس پہ بار بار ہم کڑتے بھی رہتے ہیں، بات کرتے بھی رہتے ہیں. تو آپ جب اپنی زوجہ محترمہ کے کمرے میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ، حضرت سیدہ کی اولاد پاک سے جو خاتون ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے اس روحانی اور ان کے اس جلوے کا کیا حال ہوگا. جب آپ نے کمرہ کھولا دیکھا تو فوراً پیچھے پلٹ آئے نا، پیچھے واپس پلٹ آئے. یہ حضرت غوث پاک کے والد گرامی تھے. پیچھے پلٹ آئے اور اپنے سسر محترم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے تو مجھے کسی غلط کمرے میں بھیج دیا ہے، وہاں تو کوئی اور خاتون ہے. کیونکہ وہ تو یہ فرض کر رہے تھے نا کوئی اندھی ہوگی، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پاؤں ہے، کسی کہیں گٹھڑی کوئی پڑی ہوئی ہوگی.
آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تمہیں صحیح کمرے میں بھیجا ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے، تم بات کو سمجھے نہیں ہو۔ میں نے جب یہ کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہ اس نے دیکھا ہے نہ اسے کسی غیر محرم نے دیکھا۔ میں نے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کبھی کسی غیر محرم سے ٹچ نہیں ہوئے، کبھی کسی خلاف شرع کام کی طرف نہیں ابھرے۔ میں نے پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ وہ کسی غیر شرعی کام کی طرف چل کے آج تک نہیں گئی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ یعنی تمہیں میں نے ظاہراً یہ نہیں کہا تھا، یہ اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں کبھی کسی غیر شرعی امر کی طرف بڑھے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔ آپ اس طرح کی جب ماں ہو، میں نے پچھلے جمعے کو اتفاق سے ہمارا یہی موضوع تھا خواتین کی دینی تربیت کے حوالے سے، میں نے یہی کہا تھا کہ بچے کی تربیت میں 80% جو اثر ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، باقی 20% باپ کا ہوتا ہے۔ تو اگر مائیں سدھر جائیں، مائیں اپنے آپ کو سدھار لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے بچے کی، چلیں اور کچھ نہ صحیح، بچے کی تربیت کی خاطر ہی صحیح، ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی قباحتیں آج دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ختم نہ ہو جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو مرشد ہے، جو ارشاد کی مسند پہ متمکن ہے، اس کی بنیاد صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کی بنیاد، چاہے مثلا بعض کا ہوتا ہے نا، کوئی توبہ کرتا ہے، ایک بندہ اس کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، جس طرح ہمارے دین کا اصول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام ہے وہ کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے، جو گناہوں سے تائب ہوتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بس ان 2 شرائط کے علاوہ اگر کسی اور شرط کا حامل ہو تو وہ مرشد کامل نہیں کہلا سکتا، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا محض وقت کا ضیاع اور فضول ہے اور اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں نے تعلیمات غوثیہ کی روشنی میں یہ جو مرشد کامل کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اس میں درمیان میں حضرت غوث پاک کی سیرت بھی آ جائے گی، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا علم، آپ کے سارے معاملات آتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔